السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی سب نے کہا، جمع کی علامت ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا، بے شک ہم، لن ندخلہا، لن ہرگز نہیں، ندخلہا ہم داخل ہوں گے اس میں، اگلا نون پھر اس کا معنی ہم، اور جو آخری ضمیر ہا ہے اس میں، تو غور سے دیکھیں تو دال خا لام اس میں بچا، تو داخل ہونا آپ کئی بار پڑھ چکے۔ آبادم ما دام، آبادہ کا مطلب کبھی بھی، ہمیشہ۔ ما دامو، ما جب تک، دامو وہ سب ہیں۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ دال واو الف میم دوام جو ہمیشگی ہوتا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ وہی ہے، تو ما دامو جب اکٹھا ہوگا تو اس کا معنی ہوگا جب تک وہ ہیں، یعنی دائم، دوام، ہمیشگی کے معنوں میں کہ جب تک وہ وہاں پہ ہیں ہم نہیں جائیں۔ فیہا، اس میں، فاذہب، پس جا، ذہابہ آپ جانتے ہیں بہت بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی فعل ہے۔ انتا، تو، وربو کا اور تیرا رب، فقاتلا، پس دونوں لڑو، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ انا، بے شک ہم، ہا ہنا، یہاں، قاعدون، بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ ان سب نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک اس میں وہ ہیں، پس آپ اور آپ کا رب جاؤ اور دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں مالک، نہیں اختیار رکھتا، املکو کل پرسوں بھی پڑھا تھا آپ نے، میم لام کاف الف لگا دیں تو مالک بن جائے گا، الا، مگر، نفسی، اپنے نفس کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا، پس تو فرق کر دے، پس تو جدائی ڈال دے۔ فافرق، فا کے معنی پس، اور فا را قاف دیکھیں تو فرق جو ہوتا ہے، تفریق اردو کا لفظ، اور فرق اور فریق یہیں سے بنیں گے۔ پس تو جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور بین کے معنی درمیان، جیسے مابین ہم کہتے ہیں اردو میں، فاسقوں کی قوم کے، تمام فاسق قوم کے اور ہمارے درمیان پس تو جدائی ڈال دے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر بس اختیار رکھتا ہوں، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور میری بات نہیں مانتا،
بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ فإنہا پس بے شک وہ سے مراد زمین جس کی بات ہو رہی تھی، وہ علاقہ، محرمتن حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنہ، 40 سن، اردو میں ہم کہتے ہیں سن 2021، سن 1940، یہ وہی سن ہے، 40 سال تک، یتیہونا وہ مارے مارے پھریں گے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، تا یا ہا تہ، مارے مارے پھرنا، بٹکے پھرنا، فی الارض زمین میں، فلا پس نہ، تاسا علی القوم الفاسقین پس تو افسوس نہ کر، تاس کو دیکھیں تو اردو کا لفظ افسوس بنائیں، علی القوم الفاسقین نافرمان قوم پر، تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ یہاں رکوع بھی پورا ہوا، اور آخری آیت کا ترجمہ با محاورہ سن لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا پس بے شک وہ سے مراد زمین، وہ علاقہ، ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، وہ سب زمین میں مارے مارے پھریں گے، پس تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ یہ بنی اسرائیل کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات شروع کی تھی، اسی بات کو آگے کیا گیا ہے، اور یہاں پر وہ مضمون پورا ہو گیا رکوع پر۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آپ نے کل پڑھا تھا، کل والے سبق کو ذہن میں لائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو داخل ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے جہاد سے ڈرے، اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور انکار کر دیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اس وقت فلسطین میں لوگ تھے، جو قوم تھی، وہ بڑے طاقتور، جبار کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، اور بڑے ہی جنگجو اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو ان کے 12 سردار بنی اسرائیل کے جاسوسی کرنے یا حالات کا پتہ لینے کے لیے وہ پہلے وہاں پہنچے، تو وہاں انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا، اور ان کے قد اور جسم بڑے بڑے بتائے جاتے ہیں، یہ ان کے سامنے ٹڈیوں کی طرح تھے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک بندے نے ان کی گٹھلی باندھی اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، یہ جو 12 لوگ تھے بنی اسرائیل سے گئے تھے، اتنے چھوٹے تھے۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پھلوں کے لیے اپنی چادر بچھائی، تو ان کو بھی ساتھ باندھ کے پھلوں میں لے گیا اور بادشاہ کو جا کے بتا دیا۔ تو یہ اتنے کمزور تھے، یہ آ کر واپس چیخے، انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، تو قوم ڈر گئی کہ اب ہم لڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہ بھول گئی کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے وہ تو مچھروں سے نمرود جیسے بندے کو مروا دیتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو اسی انکار کی یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سب نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے وہاں پہ کبھی بھی جب تک وہ وہاں پہ ہیں، اور آپ کا رب جائے اور وہ لڑے، وہاں دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔
ایک تو ان کا ڈر یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے سرداروں نے جو آ کے رپورٹ دی تھی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اللہ پر یقین نہیں تھا، وگرنہ جب اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ان کو جانا چاہیے تھا۔ تیسری بات، وہ بدتمیز قوم بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب بھی یا موسیٰ کر کے کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تو اور تیرا اللہ جا کے لڑ۔ تو یہ ہے، یہ وجوہات تھیں کہ وہ سارا بات بھول گیا کہ اللہ تو آسمانوں سے ہمیں ہمارے لیے کھانا نازل کرتا رہا ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، پھر ذلت کا سامنا تو ان کو کرنا ہی پڑنا تھا۔ ادھر آپ غور کریں تو جب میدان بدر کے لیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو مہاجرین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مہاجرین صحابہ نے کھڑے ہو کے بڑی پرجوش تقریریں کی کہ پیارے نبی آپ فکر نہ کریں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اور تسلی چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بندہ بات کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور بعض روایتوں میں ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، باری باری دونوں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ ہم کو کسی دریا کے کنارے لے جائیں اور ہمیں دریا میں کودنے کا حکم دیں تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ لڑیں، انشاءاللہ ہمیں آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے پائیں گے، ثابت قدمی سے جنگ میں آپ کو ہم دیکھیں گے کہ ہم ثابت قدم ہیں۔ تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح مقداد رضی اللہ عنہ نے بھی کہا۔ تو بہرحال یہ صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جن کو لوگ آج برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کیا، اور پھر اللہ نے فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے بھائی کو اور خود تو جا سکتا ہوں، لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتے، ان پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، بس یہ تو مہربانی فرما کہ ہمیں ان سے الگ کر دے، ہمیں فاسق قوم سے الگ کر دے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور یہ فرما دیا کہ وہ زمین جو ان کے لیے لکھ دی گئی تھی اب ان کے لیے 40 سال تک ان پر حرام ہے، اب یہ نہیں وہاں جا سکتے، اور یہ ذلت میں مارے مارے پھرتے رہے۔ 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے، یہ کوئی 40 گھنٹے 40 دن کی بات نہیں ہے۔ 40 دن جنگ میں بڑے ہوتے ہیں، یا آپ کی کوئی چیز چھنی ہو آپ نے لینی ہو تو 40 دن تک نہ دے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا۔ تو یہ 40 مہینے نہیں، 40 سال تک مارے مارے پھرتے رہے، اور پھر 40 سال کے بعد جب یہ قوم ان کے بڑے مر کھپ گیا اور نئی قوم صحرا میں انہوں نے پرورش پائی اور وہ بہتر اللہ سے ڈرنے والے بنے، تو پھر کہیں جا کے یہ اپنے علاقے میں آ سکے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ انہی کا علاقہ تھا، یہ مصر تو گئے تھے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، اور وہیں رہ پڑے، پیچھے قبضے ہو گئے۔ اب یہ اپنی زمین میں آنا چاہتے تھے تو اللہ نے کہہ بھی دیا کہ تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو ان کی جہاد سے پہلو تہی کی وجہ سے اور بدتمیزی کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ نے افسوس نہیں کرنا اس قوم پر۔ تو یہ یہاں اس کا بھی ایک مقصد ہے نازل کرنے کا، کہ یہ یہودیوں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا تو تم ذلیل ہوئے تھے، اور اگر اب تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تمہارے درمیان، یہ ہمارے آخری نبی، یہ ہمارے رسول ہیں،
ان کی بات نہیں مانو گے تو گھاٹے میں تم ہی رہو گے اور خسارات تمہیں ہی ملے گا، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ سبق ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم سستی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہیں مانو گے، تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔